یہ کانفرنس اور ہر کانفرنس اس مقصد کے تحت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری امن والی زندگی ہو جائے. میڈیا آج سب سے بہترین آلہ ہے. یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیوں نہ ہم اس میڈیا کو استعمال کریں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور میرے نزدیک جہاد کے لیے سب سے بہترین ہتھیار جو مسلمان استعمال کر سکتے وہ ہے میڈیا. پردیش ہے. ڈاکٹر صاحب پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں. اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ریسرچ مینیجر ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اسٹیج پر سبھی علماء کرام، ایجوکیشنسٹ مبارک کاپڑی صاحب اور اس کانفرنس کے روح رواں ڈاکٹر ذاکر نائک، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کانفرنس اور ہر کانفرنس اس مقصد کے تحت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری امن والی زندگی ہو جائے اور آخرت میں جو لامحدود زندگی ہم کو حاصل ہونی ہے وہ بھی امن والی زندگی ہو جائے. جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں یا جتنے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں، آج سے 100-150 سال پہلے نہیں، اور یقیناً آج سے 100-150 سال بعد نہیں رہیں گے. یہ زندگی ہماری بہت ہی محدود زندگی ہے، لیکن اخروی زندگی لامحدود. لیکن ہمارے اعمال اس بات پر شہادت کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اور اگرچہ یہ دنیا بڑی مشقت میں گزر جائے، لیکن مرنے کے بعد جنت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ زندگی مشقت والی بھی بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز، تو یہ بڑی کامیابی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور فریب کا سامان ہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. محترم خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے مشاہدین، اب ہمارے سامنے وہ شخصیت آ رہی ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کے حوالے سے ایک پہچان رکھتے ہیں. آپ پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن دعوت دین کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. آپ نے گزشتہ 13 سالوں میں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں دعوت دین کے حوالے سے سفر کیے ہیں اور اسلام کی دعوت کو بے کم و کاست پیش کیا ہے. سن 2009 اور سن 2010 میں انڈین ایکسپریس نے ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کی 100 مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ میں جگہ دیا ہے. اور ایسے موقع پر میں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کرتا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. اور شیخ احمد دیدات کا وہ مشہور جملہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے 4 سال میں وہ کام کر دیا جو کرنے میں مجھے 40 سال لگا. اسی لیے آپ کو دیدات پلس کا خطاب ملا. آپ قرآن و سنت
اور دیگر مذہبی کتب کے حوالے سے بہت ہی مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ بہت شوق سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، کیونکہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ کی ہے، اور صرف اللہ کی ہی مدد سے اور صرف اللہ کی ہی مدد سے یہ ممکن تھا کہ ہم پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اللہ کی مدد سے 3 کانفرنس، پیس کانفرنس کامیابی سے کر سکے، اور انشاءاللہ آج 4تھا پیس کانفرنس انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کے مقصد کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد میں شکر گزار ہوں تہ دل سے ہمارے علماء اکرام کا، ماشاءاللہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور چند جو آنے والے ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ علماء اکرام اس کانفرنس میں انشاءاللہ تقریر کریں گے، اور میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا۔ عمر کے لحاظ سے میں اکثر جتنے علماء بیٹھے ان سے میں کم ہوں عمر میں، اور علم کے لحاظ سے بھی میں ان کے نزدیک میں کم علم رکھتا ہوں، پھر بھی یہ علماء اکرام میرے دعوت پہ لبیک کہا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ 4تھا پیس کانفرنس ہے، اور ہر کانفرنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا، جب میں جوان تھا، الحمدللہ اب بھی جوان ہوں، میڈیکل کالج میں میرے دوست کہتے تھے اور اکثر تعریف کرتے تھے گریمی ایوارڈز کو، آسکر ایوارڈ کو، اور کچھ لوگ فلم فیئر ایوارڈ کو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہے اکثر لوگ کو اللہ اپنے خالق اور دین سے دور کرتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ لاکھوں کروڑ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ماننا پڑے گا جس طریقے سے وہ فنکشن کرتے ہیں، میڈیا، کیمرہ، لائٹس، ایونٹ مینجمنٹ، اس وقت میں سوچتا تھا بھلے کام غلط ہے لیکن ٹیکنالوجی عمدہ ہے۔ اس وقت میں سوچتا تھا کیوں نہ ہم مسلمان اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں دین الحق کو پھیلانے کے لیے۔ اس وقت میری سوچ تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ 4 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ناچیز سے جو میرا خواب تھا وہ پورا کرے، اور 4 سال پہلے ہم نے سوچے کہ ہم ایک کانفرنس کریں گے عالمی پیمانے پہ انگریزی میں 2007 میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مدد سے، صرف اللہ کی مدد سے ہم اس کانفرنس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں سفل ہوئے۔ اور اس وقت جتنا ہم کام کرتے ہیں، جتنا ہم جہاد کرتے ہیں، اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے،
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایونٹ مینجمنٹ کی سکلز ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم میڈیا میں بہت آگے ہیں. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا, اور اللہ کا ساتھ ہی کافی ہے. اور اللہ کی مدد سے ہم نے پہلا کانفرنس انگریزی میں کیا, جس میں 20 سے زیادہ علماء انگریزی زبان میں دیگر ملک سے آئے تھے. میری خواہش تھی صرف ایک بار کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں تھا, اور الحمدللہ دوسرے سال ہم نے ارادہ کیا کہ اس کانفرنس کو ہم اردو میں کریں گے, اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمیں اور کامیابی ملی. پھر تیسرے سال ہم نے پھر سے انگریزی میں کیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا ساتھ اتنا تھا کہ لاسٹ کانفرنس میں جو انگریزی میں تھا نومبر 2009 میں, جو میڈیا اور ٹیکنالوجی کی عالمی پیمانے پہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں, الحمدللہ آخری کانفرنس جو انگریزی میں تھی اس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 70 سے زیادہ کیمرہ ایک ساتھ استعمال کیے, اور لائیو تقریر میں یہ عالمی پیمانے پہ ریکارڈ ہے, ہم نے 30 سے زیادہ 32 کیمرہ لائیو لیکچر کے لیے استعمال کیا. دنیا میں اب تک میرے علم میں کوئی مذہبی پروگرام, کوئی مذہبی تقریر نہیں, چاہے وہ انگریزی میں ہو, چاہے اردو میں ہو, چاہے کرسچن کی ہو یا چاہے ہندو کی ہو, 30 کیمرہ سے زیادہ ایک ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ جتنے لائٹ, جتنے ٹیکنالوجی استعمال کیے, صرف ایک مقصد کے لیے کہ اللہ کا پیغام ہم دنیا میں پھیلائے. کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے, اور اس کانفرنس کا مقصد ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے. اور جب میں اسکول میں تھا میں مارشل آرٹس بھی کرتا تھا, مارشل آرٹس, جوڈو, کراٹے. اور جوڈو میں ایک فلسفہ ہے, ایک تھیوری ہے کہ دشمن کے زور کو استعمال کرو اس کو نیچے کرنے کے لیے. اور ہم جانتے ہیں میڈیا آج سب سے بہترین آلہ ہے. میں کہوں گا سب سے بہترین ہتھیار آج کے تاریخ میں ہے میڈیا. اور میرے نزدیک جہاد کے لیے سب سے بہترین ہتھیار جو مسلمان استعمال کر سکتے وہ ہے میڈیا. یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیوں نہ ہم اس میڈیا کو استعمال کریں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. میں جانتا ہوں اکثر علماء کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, اور میں بھی اس بات سے سہمت ہوں, کیونکہ 99% سے زیادہ, 99% سے زیادہ جو آپ کیبل ٹی وی پہ دیکھتے میرے نزدیک حرام ہے. ٹی وی دیکھنا حرام نہیں, ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا حرام ہے. اسی لیے ہمارے اسکول میں جب آپ داخلہ لیں گے کمپلسری ہے کہ کیبل ٹی وی کو آپ نکالو. ٹی وی کو مت نکالو, کیبل ٹی وی کو نکالو. ٹی وی کے ذریعے اچھے اسلامک کیسٹ دیکھ سکتے ہیں, پروگرام دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہ ہم اس میڈیا جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے اسے استعمال کریں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور اسی مقصد سے ہمارا اہم مقصد جو اس کانفرنس کا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, پہلے کانفرنس میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, دوسرے کانفرنس میں الحمدللہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آئے, تیسرے کانفرنس میں بھی, اور اس کانفرنس میں انشاءاللہ تعداد بڑھیں گی. لیکن میرے نزدیک میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ہول سیلر. ہول سیلر مطلب آئی ایم ناٹ اے ریٹیلر. ہول سیل میں کام کرنا ہے. 10 لاکھ میرے لیے بہت کم ہے, کیونکہ جب بھی میں کام کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بزنس مین ہوں, ڈاکٹر, لیکن میرا ذہن جو اللہ نے دیا بزنس مین کا دیا ہے. اور اکثر جب میں کچھ کانفرنس میں پہلے جا چکا ہوں
अच्छे कॉन्फ्रेंस थे। मैं हमेशा हिसाब करता हूँ आपने कितना पैसा खर्चा किए और कितने लोग ने उसका फ़ायदा उठाए। हिसाब करते पता चलता है एक आदमी एक कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, खर्चा हो रहा है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, दीन फैलाने के लिए खर्चा और अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं होलसेलर हूँ, उस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में भी अगर जो 10 लाख लोग आए तो तकरीबन उसका खर्चा उतना ही होगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं पूरा साल। और जब मैं कैलकुलेशन किया, अगर एक प्रोग्राम 1 घंटे का एक आदमी देखता है, 10 करोड़ लोग रोज, कभी 5 करोड़, कभी 4 करोड़ देखते हैं, तो एक बार देखने का खर्चा 1 पैसा भी नहीं होता है। कितना? 1 पैसा भी नहीं। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद है कि हम अल्लाह के काम में आगे निकले। मैं जानता हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही कोई फ़कीह हूँ, ना ही कोई मुफ्ती हूँ। मैं एक आम दाई हूँ। मैं कभी अपने आप को नहीं कहता हूँ कि मैं स्कॉलर हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, तालिब इल्म, और हमेशा रहूँगा। जब भी हम दीन का काम करते हैं हमें पता चलता है कि कितने कमज़ोर हम हैं, और सिर्फ अल्लाह की ही मदद है कि जब भी हम कामयाबी पाते हैं ये सिर्फ अल्लाह की मदद से है। और आज जो स्टेज पे हमारे उलमा इकराम जो चंद बातें मेरे तारीफ़ में कही, ये उनका बड़प्पन है। मैं इस तारीफ़ के लायक नहीं हूँ। यह उनका बड़प्पन है कि इस नाचीज़ के बारे में चंद अच्छे अल्फाज कहे मेरे हिम्मत अफजाई के लिए, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। लेकिन मेरा नज़रिया है जो मीडिया के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह जितने अच्छे उलमा इकराम हैं, मेरी नीयत है कि लोग इनको हज़ारों की तादाद या लाखों की तादाद में न सुने, बल्कि इनको करोड़ों की तादाद में सुने। इस मकसद से मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल जो उलमा इकराम जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, बात करने की कुव्वत दी है, मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं और उनके ज़रिए मैं भी कुछ इंशाअल्लाह सवाब हासिल कर सकूं। कि जब करोड़ों लोग को इनके बातों के ज़रिए दीन का सही इल्म मिले, उनके साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे भी कुछ सवाब देगा इंशाअल्लाह। इस मकसद के तहत ये पीस कॉन्फ्रेंस हर साल होता है। लास्ट ईयर 2009 में मैंने आखिरी दिन कहा था कि 2 खबर है, एक खुशखबरी और एक खबर जो खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये थी कि हम इंशाअल्लाह पीस कॉन्फ्रेंस को बम्बई के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर करेंगे, वो खुशखबरी थी। और जो बुरी खबर थी कि इंशाअल्लाह ये पीस कॉन्फ्रेंस अगले साल यानी 2010 में बॉम्बे में नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये मंजूर नहीं था। मैंने कहा था इंशाअल्लाह नहीं होगा, मुझे लगता है ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। हिंदुस्तान के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कॉन्फ्रेंस हुए छोटे पैमाने पे, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये मंजूर नहीं था कि बम्बई शहर इस कॉन्फ्रेंस से महरूम रह जाए। इसीलिए अल्लाह की मदद से, हालांकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई इंसान नहीं काम कर सकता। और ये मुझे और पता लगा कल और आज, क्योंकि अक्सर पीस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी वॉलंटियर्स आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। पहले कॉन्फ्रेंस में बाहर से तकरीबन 500 आए थे, दूसरे कॉन्फ्रेंस में आए थे 700 वॉलंटियर्स, लास्ट कॉन्फ्रेंस में आए थे 1200, और बम्बई के वॉलंटियर मिला के तकरीबन 2500 थे। इस साल हमने कहा, हमने वॉलंटियर्स को दावत नहीं दी और सोचा था कि इस टाइम 500 आएंगे। लेकिन कल जब डिनर का टाइम था तो वॉलंटियर्स के हेड ने मुझसे कहा कि 1953 वॉलंटियर पहुंच गए, तकरीबन 2000।
وہ ایوننگ ٹائم تھا, آج تک کے 2000 کے اوپر ہو چکے ہوں گے, اور بامبے کے والنٹیئرس کو ملا کے اس کانفرنس میں مجھے لگتا ہے 4000 سے اوپر تعداد جائیں گی. ہم نے سوچا ان کے لیے کیا کام ہے اتنے والنٹیئرس کو. تو کل رات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی. کل رات کو زوروں سے بارش ہوئی, اتنی زوروں سے بارش ہوئی کہ ہمارے کمیٹی نے کہا ابھی کانفرنس کو شاید پوسٹپون کرنے پڑیں گا, لیکن ماشاءاللہ والنٹیئرز اللہ نے دی. یہ والنٹیئرز کے ذریعے جو پانی اس میدان میں جمع ہو چکا تھا, الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اسے باہر کر دی. تو میں جو والنٹیئرز جو ماشاءاللہ سارے ہندوستان سے آئے, آسام, کشمیر, حیدرآباد, کیرلا, میں سمجھتا تھا کہ ان کے لیے کوئی کام نہیں رہے گا, اور اللہ نے اپنی رحمت برسائی. اور آج جب میں گھر سے نکلا صبح کو اس میدان میں آنے کے لیے, مزگون میں جہاں میں رہتا ہوں بہت زور سے بارش ہوئی, زوروں سے بارش تھی. میں بولا کہ اللہ کی مرضی ہے, الحمدللہ. لیکن جب میں یہاں پہنچا, یہاں سڑکیں ایک دم سوکھی تھی. پھر مجھے یہ پتا لگا کہ اکثر بامبے کے علاقوں میں بارش ہو رہی تھی, لیکن الحمدللہ اس سمایا گراؤنڈ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. اس سے پتا چلتا ہم کتنے کمزور ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. 1 کلومیٹر دور بارش ہو رہی تھی, اور یہاں الحمدللہ دھوپ تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے ہمیں جو یہ کانفرنس کا انوگریشن اکثر باہر ہوتا ہے بڑے میدان میں, لیکن کل کی بارش کی وجہ سے یہاں رکھنے پڑا. انشاءاللہ کل سے شام کا پروگرام انشاءاللہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ کھلے میدان میں ہوگا. اور میں والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے جہاد کیا, جد و جہد, محنت, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اور میرے تقریر ختم کرنے سے پہلے پھر سے میں اور ایک بار میرے علماء اکرام جو اتنے دور سے آئے, ہزاروں کلومیٹر دور سے, کئی ہندوستان کے شہروں سے سفر کیا, ہزاروں کلومیٹر, اور کئی علماء اکرام ہندوستان کے باہر سے آئے, سعودی عربیہ سے, انگلینڈ سے, نیپال سے, شارجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا, اور میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ اس ناچیز کی سپورٹ کرتے رہے تو کیا مجھے بھی اس کا ثواب ملے, اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے سارے دنیا تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. میری زندگی کا مقصد کہ ہر ایک کو فیض پہنچے, میری زندگی کا مقصد کہ ہر ایک کو فیض پہنچے, میں چراغ رہ گزر ہوں, مجھے شوق سے جلاؤ. محترم خواتین و حضرات, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے تمام معزز علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے علماء کرام کی قیمتی باتیں سماعت فرمائیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.